السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے پارہ 28 سورۃ الصف. تلاوت ہوگی آیت 5 آنورڈز. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 5. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ تلاوت سٹاپ ہو گئی نا؟ یا پلینگ اگین ونس اگین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 6 onwards. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. کائنڈلی شیئر دی اسکرین. اب ہم پڑھ رہے ہیں آج پارہ 28 میں سورۃ الصف. صف کے معنی ہم نے کیا پڑھے تھے؟ لائنز، روز، ڈسپلن. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت 4 میں کہ بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کن لوگوں کو؟ جو وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صفاً، صف در صف، ڈسپلن کے ساتھ. اور کیسی ہوتی ہے ڈسپلن؟ جیسے کہ وہ ہو ایک کنسٹرکشن، چاہے ایک بلڈنگ یا ایک دیوار مرصوص، بہت ہی اسٹرانگ. تو یہ جو جنگ کے اندر ڈسپلن ہے، یہ تو ہائیسٹ لیول کی ڈسپلن ہے، ہائیسٹ لیول کی صفے ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھے کہ ہماری زندگی میں بھی صفے، ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ، یہ سب کیسے آتا ہے؟ اسلام فوکسز مور اپون ڈسپلن.
جیسے اگر ہم اپنی نماز کو بھی دیکھ لیں، اور نماز کے بعد اب ہم ہماری ڈیلی لائف کو بھی دیکھیں گے، اوکے؟ تو نماز میں بھی آپ دیکھیے، ہر روز ہم کو نماز پڑھنی فرض ہے، اور نماز کے اندر بھی ریپیٹیشن ہے۔ سورت الفاتحہ کا تو ریپیٹیشن ہے ہی، اللہ اکبر کی بار بار تکرار ہے، پھر وہی رکوع، پھر 2 سجدے، پھر آپ کو کھڑے ہونا ہے، پھر ہاتھ باندھنا ہے، پھر سورت فاتحہ پڑھنی۔ تو یہ ریپیٹیشن اور ڈسپلن، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے ذریعے سے کیا بناتے ہیں پتہ ہے؟ بتائیے آپ مجھے، یہ ڈسپلن اور ریپیٹیشن سے کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کا؟ ہے کوئی فائدہ یا نہیں؟ کوئی نہیں ہے؟ ہے، اچھا بہت اپنے فائدہ ہے۔ ہوں ہوں اس سے ہمارے اچھے اخلاق نظر آتے ہیں، اور ہوں اوروں کو ہم تکلیف نہیں دیتے ہیں نا، وی میک تھنگس سمپلر۔ سمپلا، ویری گڈ۔ دیکھیے، اسلام کو سورت الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ واٹ آر دا ورڈ؟ سورت فاتحہ روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ اسلام اور ڈسپلن کو سورت الفاتحہ کے اندر کون سے ورڈز، کون سی آیت میں اللہ نے ڈپکٹ کیا ہے؟ ول ٹیل می۔ نہیں؟ باجی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا۔ ویری گڈ، اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہم نے اللہ سے کیا کہہ دیا؟ کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ تو سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ بالکل کلیئر اور بالکل مضبوط۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہو، ہم؟ اور آپ کو اپنی امی کے گھر جانا ہے، آپ کو مارکیٹ جانا ہے، تو ہر روز آپ وہی راستہ لیتے ہو، یا آپ سوچتے ہو چلو آج میں اس راستے سے جاؤں، اس راستے سے جاؤں؟ کون سا راستہ فالو کرتے ہو آپ ہر روز؟ سب سے اسٹریٹ اور سمپل باجی۔ اور جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے، یہاں پر ٹریفک نہیں ملے گی، اور یہ راستے میں زیادہ ابڑ کھابڑ نہیں ہے، کھڈے نہیں ہے، اور اگر وہاں پر بدبو آتی ہو، گندگی والا راستہ ہو، تو آپ وہ چوز کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی لے جانا چاہے بھی کہ اس راستے سے چلو اور یہ شارٹ کٹ ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ شارٹ کٹ بھلے بھی ہے بٹ وہاں بہت بدبو آتی ہے، یا آپ کہو گے وہاں پر ایک شراب کی دکان ہے اور سارے شرابی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فرام دیٹ روڈ، یا آپ کہو گے وہاں پر کچھ ٹپوری لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہوتے ہیں، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فرام دیٹ پاتھ، ازنٹ اٹ؟ تو آپ کے پاس آپشنس اگر 4 راستوں کی ہے، تو آپ کون سا راستہ چوز کرتے ہو؟ سیدھا، صاف، مضبوط، سیف، سیکیورڈ، اور پھر آپ ہر روز اسی راستے سے جاتے ہو، رائٹ اور رانگ؟ تو رائٹ۔ ایگزیکٹلی ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح گائیڈ کیا ہے کہ پورے دن میں تم جو بھی کام کرو، تمہارے زندگی کے کام، دنیا کے کام، گھروں کے کام، آفس کے کام، لیکن بیچ بیچ میں تم کیا کرو؟ جب بھی اللہ کا حکم ہے، تم اس جانے پہچانے راستے یعنی نماز پر آ جاؤ، اور نماز تمہاری وہی ہے، ہر روز کا راستہ وہی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہی رکوع کرنا ہے، وہی سجدہ کرنا ہے۔ تو پھر بچپن سے ہی ہم نے سیکھ لیے ہیں، تو اب نماز میں تو ہم کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی ہے نا؟ ہے کوئی ڈیفیکلٹی کسی کو نماز میں؟ نہیں باجی، الحمدللہ۔ کہ میں پہلے رائٹ سائڈ سلام کروں کہ لیفٹ سائڈ کروں؟ آج منڈے ہے تو پہلا رائٹ سائڈ کرنا چاہیے، پھر ٹیوزڈے ہے تو پہلا لیفٹ سائڈ کرنا چاہیے، ایسا کوئی ہے کنفیوژن؟ ناٹ ایٹ آل باجی۔ نہیں ہے کہ فجر میں نا تم کو سجدہ زمین پہ کرنا ہے، اور ظہر میں نا تم کو سجدہ دیوار پہ کرنا ہے،
اور اثر میں نا تم کو سجدہ ادھر جا کے کرنا ہے، ایسا کوئی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا کتنا آسان سیدھا راستہ اس نے ہم کو بتایا ہے، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ہے۔ ویسے ہماری زندگی آپ دیکھ لو، آپ صبح میں اٹھتے ہو تو آپ کو پتا ہے نا کہ صبح میں اٹھتے ہی آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے، کہاں جانا پڑتا ہے؟ یو ہیو ٹو گو ٹو دا واش روم۔ کوئی بھی انسان ہو، کیسا بھی انسان ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ایوری بڈی ہیز ٹو گو ٹو دا واش روم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارا جسم بنایا ہے، اس کے اندر بھی کچھ رولز، کچھ نیڈس، وانٹس، ڈیزائرز رکھ دیے ہیں، اس کے بیچ میں نماز کو فرض کر دی۔ تو جیسے ہماری زندگی میں بھی راستے اللہ نے ہم کو بتا دیے ہیں کہ کھانا تم منہ سے ہی کھاؤ گے، تو ہر روز منہ سے تو کھانا کھاتے ہیں ہم، اور منہ میں ڈال کے پھر اس کو چبانا ہے۔ روز آپ کچن میں جاؤ گے، آپ کو روز کے جو کام کرنے، واٹ از آل دس از آل ڈسپلن۔ یہ سیدھے راستے اللہ نے ہم کو سکھا دیے، زندگی گزارنے کے بھی، عبادت کے بھی۔ ابھی اگر اس میں سے کوئی بھٹکنا چاہے، غلط راستے پہ جانا چاہے، تو بھٹکنے کے راستے کتنے بتاؤ؟ ایک ہے یا ہزار ہے یا لاکھوں ہے؟ انگنت، انگنت، جتنے چاہے اتنے غلط راستے، بٹ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، اور اسی سیدھے راستے پر ایک ہی ڈسپلن۔ جیسے ہمارے سکولز مدرسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے ٹائم کی پابندی، اسکول سٹارٹ ہوتی ہے ایٹ دا رائٹ ٹائم، ختم ہوتی ہے، پھر اس میں آپ کے پیریڈز، پھر آپ کا گیم پیریڈ، پھر بیچ میں لنچ بریک، تو یہ سب بھی ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ہر چیز ہمیں ڈسپلن سکھا رہی ہوتی ہے۔ دین سن رائز، سن سیٹ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سنڈے ہو یا منڈے، وہ ڈسپلن کے ساتھ سب کچھ اپنا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ ہر کام ڈسپلن کا اللہ کو پسند ہے، لیکن آیت 4 میں اللہ نے بتا دیا سب سے ہائیسٹ درجے کا، دا ہائیسٹ لیول ڈسپلن میں اللہ کو کیا پسند ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ، کیونکہ اس میں کیا ہے، کیوں اس کام کو ہائیسٹ لیول کا درجہ ملا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جنگ کرنا، اس کو ڈسپلن کے ساتھ، اس کو ہائیسٹ درجہ کیوں ملا ہے؟ کیسے پتا چلا ہائیسٹ درجہ ہے اس کا؟ آیت 4 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحبو، اور یہ کویسچن کس نے کیا تھا؟ ہم نے پڑھے تھے تھرسڈے کے دن، کس نے سوال کیا تھا؟ بھول گئے آپ لوگ؟ اس کا شان نزول پڑھ کے سنائی تھی میں نے، کس کو یاد ہے؟ کس نے سوال کیا تھا اس بارے میں؟ تو آیت نازل ہوئی مقدسہ، صحابہ نے، صحابہ نے کیا کویسچن کیا تھا؟ کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ اگر ہم کو پتا چل جائے تو پھر ہم وہی عمل کریں۔ تو فوراً یہ صورت ہی نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، صفے باندھنا، اور وہ بھی جہاد اللہ کے راستے میں۔ تو کیوں اس کو ہائیسٹ درجہ اس لیے ملا ہے؟ کیونکہ اس میں میرا اور آپ کا کسی کا بھی کوئی پرسنل گین نہیں ہے، وہ جنگ بھی اللہ کی خاطر، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی، اور دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں تو اس میں ہمیں جان کی بھی بازی لگانی ہے، مال کی بھی، عزت کی بھی، سب کچھ داؤ پہ لگا دینا ہے، جان، مال، عزت، ایوری تھنگ وہاں پر خطروں سے کھیلنا ہے، کیونکہ سامنے دشمن کھڑا ہے ہتھیار لے کر، اور اس کا نشانہ تم ہو۔ ایسے ماحول میں جان بوجھ کر والنٹریلی جانا، اور اپنی جان کو، جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یور سیلف،
وہ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے کھڑے ہو جانا، اور ڈسپلن کے ساتھ اس لیے کہا گیا صفے باندھ کر کہ آپ بتاؤ مجھے، پوری صف میں سے اگر ایک بندہ بھی ہٹ گیا، پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا، ڈر گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ سب بگڑ جاتی ہے باجی. ایگزیکٹلی، دشمن کو وہاں پر ایک لوپ ہول مل جائے گا، ہے نا، اور تم بکھر سکتے ہو. اچھا، ایک انسان بندہ جب پیٹھ پھیر کے ڈر کے بھاگ جاتا ہے تو اس کے آزو بازو کھڑے ہوئے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ بھی ڈر جاتے ہیں، ان کا وہ بھی. بھی ڈر جائیں گے. یس، وہ بھی ڈر جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے، اگر آپ دیکھو یہ جو آرمی ہوتی ہے نا، اگر ہم ہماری انڈین آرمی کو ہی دیکھے تو جو ٹریننگ ہوتی ہے انڈین آرمی کی، کتنی ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے. صبح 4 بجے وہ لوگ اٹھا دیتے ہیں اور 5 بجے گراؤنڈ میں آنا ہے، اور ان لوگوں کو کتنا سیویئر اسٹرکٹ کنڈیشنز میں ان کی ٹریننگ ہوتی، ویری ہارش، ویری ہارش. اور ایسی ڈسپلن کہ اگر ایک ڈسپلن توڑے تو وہ کہتے وہ پورا رائفل اٹھا کے پورے اتنے بڑے گراؤنڈ کے 100 چکر کاٹو، پنشمنٹ. اس طرح ان لوگ کو مضبوطی کے ساتھ ٹریننگ دی جاتی ہے. تبھی کیونکہ جب دشمن سامنے ہو تو تم ڈر کے بھاگو نا. اتنا فزیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے اپنے آپ. تو اب سیکنڈلی، ایک مومن، آپ کو معلوم ہے ایک مومن ہر وقت مجاہد ہوتا ہے، جہاد میں کھڑا ہوتا ہے. ابھی اس وقت کے آپ اور میں مجاہد ہے. مجاہد کا مطلب کون؟ جہاد کرنے والا. دیٹ مینس اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے والا، سولجرز. کیسے آپ اور میں اس وقت بھی مجاہد ہے؟ اپنی ہر نفس کے وقت ہوتے خلاف، ہیں. اپنی نفس کے خلاف. ویری گڈ. اپنی نفس کے خلاف. ہم چاہتے تو اس وقت گھومنے جاتے، شاپنگ جاتے، ہم لوگ سو جاتے، ہم لوگ ٹی وی آن کر کے مزے سے صوفہ پہ بیٹھ کے ساتھ میں کچھ چپس پاپ کارن کھا کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم یہاں بیٹھے اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کی رحمت ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. کبھی بھی اپنی بڑائی نہ کرے کہ میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو وہ کرتی ہوں. یہ سب اللہ کی ہم پر رحمت ہے. تو ایک تو وہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف ہم جہاد کر کے لڑ کے اس راستے پر اللہ کی رحمت سے آئے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ہر وقت ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ ایک تو اپنی نفس کے ساتھ. اچھا، کیا اپنی نفس نظر آتی ہے ہم کو مقدسہ؟ نہیں میم. ہماری نفس تو ہم کو نظر نہیں آتی. ایک اور کون سا دشمن ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا؟ شیطان باجی. شیطان. شیطان. اب پورا ٹائم ہم لوگ بھی اس دشمن کے خلاف کھڑے ہی ہے. اب یا تو ہم اس دشمن کے خلاف جم کر کھڑے رہے، یا تو وہ دشمن ہم کو اپنی ٹیم میں لے لیتا ہے. تو ایک مومن کو کیا چاہیے کہ شیطان کی ٹیم میں چلے جائیں. اس دن ہم پڑھے تھے ایک طرف ہے حزب اللہ، ایک طرف ہے حزب الشیطان. کس کو چننا ہے ہم کو؟ اللہ کو. اللہ کی حزب ٹیم، اللہ. حزب اللہ. حزب اللہ سے حزب اللہ، حزب الشیطان. تو یہ ہمارا دشمن، وہ ہم کو ایک تو نظر نہیں آتا ہے، دوسرا وہ 24 گھنٹے ہماری طاق میں لگے رہتا ہے. ٹھیک. ابھی دیکھو ہم میں سے کوئی اگر پورا دن تو ہم میں سے کوئی بھی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ ہے ماشاء اللہ. جیسے لاسٹ کلاس میں ہم امی کی بات کر رہے تھے کہ وہ ماشاء اللہ اتنا قرآن پڑھتے، تسبیح کرتے ہیں. تو شیطان وہاں بھی بیٹھتا ہے، بولتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے تو نہیں پڑھ سکتی نا، تو تھوڑا دیر جب یہ رکھے گی تب میں اس کے اوپر اٹیک کروں گا، کیونکہ خزانہ ہے وہاں پہ. اب اس کا ٹارگیٹ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسے صفے بنا کر، یعنی ڈسپلن سے
शैतान के खिलाफ अल्लाह की राह में खड़े होते, वहां पर शैतान आकर वार करता है। तो अब हमारा जिहाद 2400 घंटे किसके खिलाफ है बताओ? शैतान के भी खिलाफ और नफ्स के भी खिलाफ। एग्जैक्टली exactly. अभी अपनी नफ्स पर फिर भी चलो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करके काबू करके आए तो है, लेकिन शैतान तो पीछा ही नहीं छोड़ता है। तो फिर यही हमारा जो 2400 घंटे हमारा जिहाद है ना, इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया यहाँ पर आयत 4 में, इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह पसंद करता है ऐसे लोगों को। और शैतान का वार के बारे में मैं आप लोग को बताती हूँ। हालांकि यहाँ कुछ शैतान का नाम जिक्र नहीं आया है, बट शैतान के वार किस तरह से होते हैं? 3 तरफ से वो हमारी डिसिप्लिन को तोड़ने आता है, फ्रॉम 3 डिफरेंट वेज। एक तो बोला ही है कि वो आगे से भी आता है, पीछे से भी आता है, ऊपर से भी, नीचे से भी। लेकिन ये आप एडिशनल लिख लीजिए अपने पास, स्क्रीन पर है, देखिए। सना, कैन यू रीड दिस क्विकली? Shaitan enters human heart through these doors: desire, number 2 anger, number 3 negligence. देखिए, शैतान 3 तरफ से हमको बहकाने की कोशिश करता है। नंबर 1 हमारी डिजायर्स, ख्वाहिशात, अभी जो मुकद्दसा इसकी बात कर रही थी। दूसरा है गुस्सा, शैतान हमको गुस्सा दिलाता है। हम में से कोई है जो ये कहे कि है ना, पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, अभी मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है? एनीबॉडी? कोई है तो सच में हाथ ऊपर करे। और इट्स वेरी नेचुरल कि पहले ना मुझे गुस्सा नहीं आता था, अभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो देखो, शैतान जीत गया है। अगर पहले गुस्सा नहीं आता था तो अभी क्यों गुस्सा करते हो? उसको जीतने मत दो। तीसरा है नेग्लिजेंस, जो अभी हमने बात की है, कि वो वेट करता है शैतान कि ये कब थोड़ी सी भी गाफिल हो, थोड़ी सी अल्लाह के जिक्र से हट जाए, थोड़ा सा ये भटकने लगे, तो मैं वहां से जाकर इसको पकड़ लूं। ये हमारा नेग्लिजेंस, छोटी सी भूल, छोटी सी गफलत का वो वेट कर रहा होता है। तो आप बताओ कि सब्र सबसे ज्यादा किसके अंदर है फिर? इसके शैतान अंदर बहुत सब्र। शैतान के। शैतान के पास बड़े सब्र से बैठा रहता है, वेट कर रहा होता है वो। अभी हम औजुबिल्ला बोल के नमाज शुरू किए ना, तो वो नहीं आएगा ना बीच में, फिर भी थोड़े थोड़े डालता है वसवसे, लेकिन वो वेट करता है। ये अब भी सलाम फेरेगी, फिर मैं इसको पकड़ लूंगा। ये अब भी कुरान रख देगी, मैं इसको पकड़ लूंगा। पूरा दिन तो ये अस्तगफिरुल्लाह नहीं करेगी, जैसे ही भूलेगी मैं इसको मोबाइल में लगा दूंगा, फिर मैं इसको गुस्सा दिला दूंगा, फिर कोई इसकी जो भी मनपसंद काम है उसमें लगा दूंगा। अल्लाह अकबर। ओके। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शर से, अपने नफ्स के शर से, गुस्से से बचाए इंशाल्लाह, आमीन। मूविंग अहेड, आयत नंबर 5 से हमको करना है। व इद कौल मूसा, वो और इद जब, कौल कहा, किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिखाओ मिही, अपनी कौम से कहा। क्या कहा? या कौमी, ए मेरी कौम, लिमत उजूनी, सॉरी, लिमत उजूननी, लिम, क्यों? तू है ना, तू का मतलब तुम सब, फिर बीच में क्या वर्ड मिलता है? ईजा। क्यों तुम सब ईजा देते हो, तकलीफ देते हो? लास्ट में है नून याजेर नी यानी मुझे। तुम सब मुझे तकलीफ क्यों देते हो, ईजा क्यों पहुंचाते हो? फिर से देखिए, लिमा यानी क्यों, तो यानी तुम सब, फिर इजा यानी तकलीफ, लास्ट में है नून याजेर नी यानी मुझे।
تم سب لوگ مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، ایذا کیوں دیتے ہو؟ وہ اور قد بے شک، حالانکہ بے شک، تعلمون تم سب علم رکھتے ہو، تم سب جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو تم سب؟ انی رسول اللہ الیکم، انی بے شک میں، کون ہوں میں؟ رسول اللہ، اللہ کا ایک رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، اللہ نے مجھے چن کر تمہاری طرف اپنا میسنجر بنا کے بھیجا ہے۔ پھر کیوں تم سب مجھے تکلیف دیتے ہو؟ کس نے کہا یہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس سے کہا؟ اپنی قوم سے۔ اپنی قوم سے۔ ابھی اچانک سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا؟ ابھی تک کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ ابھی تک کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ کس نے سوال کیا تھا؟ کس کو جواب ملا؟ صحابہ کرام نے، اور نیک محبوب عمل کے بارے میں ہاں، افضل سے۔ تو جواب کس نے دیا تھا ابھی تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی کون سی قوم کا ذکر ہو رہا تھا ابھی تک؟ امت محمدیہ۔ جی، مومنوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ آیت 2 میں آپ نے دیکھا نا، یا ایھا الذین آمنو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا اگزامپل دے رہے ہیں کہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستاتی تھی، اتنا پریشان کرتی تھی، اتنے کویشچنز، اتنے بہانے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تو پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، شرک کیا تھا۔ تو اور وہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ بہت حیا والے تھے، ہر رسول حیا والے ہوتے تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر شاید کوڑ ہے، کوئی داغ ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اتنا اپنے آپ کو اتنے کپڑے پہن کر چھپا کر رکھتے اپنے جسم کو۔ تو وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ دکھاؤ اپنا بدن ہم کو، یہ کپڑے آپ ہٹائیں، ہمیں دیکھنے دے آپ کے جسم پر کیا کوئی داغ ہے، کیوں چھپاتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ اور کس طرح تکلیف دیتے تھے؟ جب حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو تو پوچھنے لگے کیا مذاق کرتے ہو آپ ہمارا، گائے کو کیوں ذبح کریں؟ اور کون سی گائے ہو، کیسی گائے ہو، کویشچنز پر کویشچنز۔ اس کے بعد کبھی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رسول نہیں کہا، کبھی ان کو ریسپیکٹ نہیں کیا، بلکہ تو کہہ کے پکارتے، اور رب کو کبھی رب نہیں مانا، کہتے یا موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر۔ تو خود نے، ان کی قوم نے کبھی رب سے خود دعا بھی نہیں کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر انسٹرکشنز دے دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نام لے کر نہ پکارے، بڑی عزت کے ساتھ رسول اللہ کہے، اور بعد میں جو کوئی ان کا نام سنے یا لے تو وہ کیا کرے؟ ساتھ ساتھ میں ان پر درود بھیج۔ درود بھیجے اور تو کہہ کر نہ پکارے۔ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے تو کئی بار ہم اللہ تعالیٰ سے تو کہہ کر بھی دعائیں کر لیتے کہ اللہ تو کتنا عظیم ہے، یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے سوا ہماری زبان پہ اور کوئی ڈسرسپیکٹ کبھی بھی نہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کو تو ایکسٹرا کویشچنز کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام کے پاس اگر کوئی سوال ہوتا تو آپ کو پتہ ہے وہ کس کا ویٹ کرتے کہ یہ آئے اور سوال کرے تو کتنا اچھا ہو۔ ابو بکر صدیق۔
نہیں، وہ لوگ ویٹ کرتے تھے کہ کوئی گاؤں دیہات سے لوگ آئے، ہے نا، آؤٹسکرٹ سے. تو پھر وہ آؤٹسکرٹ سے بدو. جو لوگ آتے تھے، بدو، ہاں عربی، وہ لوگ ولیجرز آ کر سوائی کر لیتے تھے. تو پھر صحابہ اکرام سوچتے تھے کہ اچھا ان لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے کویشچنس پوچھ لیے، ہماری بھی کیا ہو گئی، اصلاح ہو گئی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو تکلیف دیتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ کیا تم لوگ سب نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. ویسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم بھی آپ کو ستاتی ہے. کوئی آپ کو کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ دیوانہ، کوئی کہتا ہے جادوگر، کوئی کہتا ہے کاہن، نعوذ باللہ. تو آپ کا بھی جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے انی رسول اللہ الیکم، کہ بے شک میں اللہ کا ایک رسول ہوں تمہاری طرف. فلما، پھر جب زاغو، وہ ٹیڑھے ہو گئے. یہ ہے نا سیدھے کا اپوزٹ ہے ٹیڑھا، جو ہم پڑھتے ہیں صراط المستقیم، یہ سب اس کا اپوزٹ ہے. جو ہم نے دیکھے کہ یہ کتنے راستے ہیں ٹیڑھے، ان گنت. تو پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. ازاغ اللہ، تو پھر فائنلی ٹیڑھا کر دیا اللہ نے قلوبہم، ان سب کے دلوں کو. جب تمہارے پاس رسول بھی ہے موجود اور وہ تمہیں ہدایت دے رہے، گائیڈ کر رہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ انہی کو تکلیف دیتے ہو، انہی کو ستاتے ہو. تو فائنلی جب وہ حد سے زیادہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا. استغفر اللہ. تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دلوں کو ٹیڑھا کر دینا، یہ کیا ہوئی ان کے لیے، ان کے حق میں؟ سزا ہوئی. سزا ہوئی، پنشمنٹ ہو گئی. استغفر اللہ. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل پھر ٹیڑھے کر دے تو اس کے بعد کوئی چانس ہے واپس سیدھا ہونے کا، سدھرنے کا؟ کوئی چانس نہیں. اسی لیے ہمیں وقت رہتے ہی اللہ سے خوب توبہ استغفار کر کے اپنی آپ کو سدھار لینا ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ناراضگی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی سزا کی طور پر دلوں کو ٹیڑھا کر دے. واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین. لا یعنی کیا؟ نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، اللہ ہدایت نہیں دیتا. کس کو نہیں دیتا؟ القوم الفاسقین، ایسی قوم کو جو فاسق ہے. اس کو کہتے ہیں فاسق قوم، نافرمان ہو. فرمان. نافرمان. دیٹس اٹ. اور کچھ اس کے بارے میں کہنا ہے آپ لوگوں کو؟ جو باجی بار بار نافرمانی کرتے، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بھی کہ یہ نہیں کرنا ہے، تب بھی وہ یہ کرتی ہے. ضدی قوم جیسی، یعنی نافرمانی میں لمٹس تو کراس کر گئی ہو. جی ایک منٹ. ہاں دیکھیے، فاسق کس کو کہا گیا ہے؟ فسق ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساری لمٹس کراس کر دینا نافرمانیوں میں. تو جیسے بنی اسرائیل کو کتنا چانس ملا تھا، کتنا چانس ملا تھا، اور کتنا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو بھی اللہ کو دیکھنا ہے. یعنی یہ کیا بات تھی؟
ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر بجلی گرا دی کہ ہاؤ ڈیئر یو. تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا، ان لوگوں کو ایسے نہیں ختم کرنا یا اللہ پلیز. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا تھا. ایسے کتنی بار ہوا کہ ان لوگوں نے حد سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کر دی. جیسا قرآن پاک میں اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو تم ایسے نہ ہو جانا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ستانے والے. تو حد سے آگے بڑھنا تب ہوتا ہے جب انسان اپنے رسولوں کو یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجرز کو ستانا شروع کر دے. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے نبیوں کا قتل بھی کیا تھا. جیسے نام آپ کو معلوم ہے کون کون سے نبیوں کا قتل ہوا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے جان لیوا حملے ہوئے. تو پھر آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتی تھی ان کی قوم؟ ان کو خوب زخمی کرتی تھی روزانہ، ہر بار. ایگزیکٹلی ہر روز ان کو زخمی کرتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے. ان کے سر پر ایسے کپڑا ڈال دیتے اور ان کا گلا گھونٹنے کی، ان کو سفوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ ہے فاسق قوم. یعنی اب آج ہم کہیں گے پھر آج تو کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، تو کیا آج کوئی فاسق نہیں ہے؟ تو آج یہ بات ہوگی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، قرآن کے خلاف کھڑا ہو جائے اور ایسی دھڑلے سے باتیں کرے اس کے خلاف اور جھٹلائے اور بدعتیں، سنتوں کے خلاف بدعتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ سب کون ہے پھر؟ فاسق قوم. اللہ اکبر. قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. ہم کیا کریں گے؟ ان کے دل بھی پلٹ دیں گے اور ان کی آنکھیں بھی الٹ دیں گے. تو کیا یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ دل بلاک ہو جاتے ہیں اور آنکھیں پلٹی جاتی ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا کہ پھر ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا، وہ غلط راستوں پر ہی بھٹکتے رہیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنا دے انشاءاللہ، اور نافرمانیوں سے بچا لے. آیت 6. اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایگزامپل دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا. تو کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنا پریشان کرتی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف آئے تھے؟ کون سی بنی قوم کی اسرائیل، طرف آئے تھے؟ بنی ہاں اسرائیل. اس کا پروف دیکھیے ہم کو اس آیت میں ملے گا. آیت 6. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے. کون ہے یہ عیسیٰ ابن مریم؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے؟ مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام کی. جب بھی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے ساتھ میں ان کی امی کا نام کیوں آتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھے پچھلی آیت میں، تو اس میں تھا نام موسیٰ علیہ السلام کی امی یا ابا کا؟ نہیں، کسی کا نہیں. کسی کا نہیں.
کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ پوری دنیا کہے گی، جو آج کہتی ہے نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یا تو اللہ کا پوری دنیا بیٹا، کہتی نعوذ ہے، باللہ۔ ہاں، نعوذ باللہ، دے سے جیزس سن آف گاڈ، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا، یا وہ کہتی ہے کہ جیزس از گاڈ، وہی خدا ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ تین میں سے ایک ہے، تین ٹرینیٹی گاڈ ہے اور اس میں سے ایک جیزس ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یا بنی اسرائیل، کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اے بنی اسرائیل، انی، بے شک میں، رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ سیم ٹو سیم کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ سیم عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور دونوں کی قوم بھی سیم ہے۔ کون سی قوم کی طرف آئے تھے دونوں؟ بنی اسرائیل۔ اسرائیل۔ ایگزیکٹلی۔ تو بنی اسرائیل کے پاس پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی قوم کی طرف بھیجا۔ تو آپ مجھے بتائیں، پھر یہ دونوں قوم ایک ہی ہوئی کہ نہیں؟ ایک ہی ہے نا، قوم ہے۔ ایک ہی قوم ہے۔ اچھا، پھر آج آپ مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جو پوجتے ہیں، یا اگر سمجھو وہ کرسچینٹی میں اگر وہ کہیں بھی کہ یہ اللہ کے میسنجر ہے، تو بھی کیا عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا چاہیے آج؟ آج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیوں آخری نہیں نبی کرنا آپ سے چاہیے آج؟ کیونکہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجے ہیں، ان کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت اور جنوں کی طرف، جن و انس کی طرف قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئیں گے، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو فالو کیا جائے گا قیامت تک۔ اب آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں دوبارہ اللہ کے حکم سے، بٹ وہ ایز اے نبی، ایز اے رسول نہیں آئیں گے۔ وہ کیسے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان کو بہت سے معجزے عطا کیے تھے، ایک اور معجزہ یہ ہوگا کہ وہی آ کر دجال کو ختم کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جس کراس پر یہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کراس ہے نا، اس کو وہ لوگ بہت ہی کیا مانتے ہیں، ان کے نظر میں کیا ہے وہ ان کا؟ مقدس ہے وہ۔ جی، تو اس کو وہ توڑ دیں گے۔ کیوں توڑ دیں گے؟ غلط ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں، جیزس یعنی خود آ کے کراس کو توڑ رہے، اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی کراس پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ کوئی سولی نہیں چڑھایا گیا، دیکھو میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا لیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بھیجا۔ وہ اٹھانا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی پہلے ایک بہت بڑا معجزہ، بغیر باپ کے اللہ کی روح پھونکی گئی، پھر ان کا اٹھانا بھی روح اور جسم کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ، اور دوبارہ ان کا اس دنیا میں آنا روح اور جسم کے ساتھ۔ He will be coming from the sky. It will be visible. دو فرشتوں کے شولڈرز پر ان کا ہاتھ ہوگا، اور وہ اس طرح ڈسینڈ کریں گے جیسے انہوں نے اسینڈ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف اور صرف بنی اسرائیل کے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مصدق لما، کمنگ بیک ٹو دا آیت، مصدق لما میں سینٹر میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ منہ ہٹا دو تو صدیق، سچ ہے نا، صدیق سچ، تصدیق۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
कि ईसा अलैहिस्सलाम सच्चाई को ही कंफर्म करने के लिए, साबित करने के लिए आए। कौन सी सच्चाई? लिमा, लिए, जो, बैन यदैया, दोनों हाथों के मेरे दोनों हाथों के सामने क्या मौजूद है? मिनत तौराती, तौरात। तो ईसा अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि देखो, तुम लोगों के पास ये अल्लाह की किताब तौरात मौजूद है ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। इसी तौरात को सच साबित करने के लिए मुझे भेजा गया है, और साथ साथ वह मुबश्शिरम। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात भी आती थी, वो तौरात के भी हाफिज और आलिम थे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? इंजील। इंजील। तो बाइबल भी तौरात की ही तस्दीक करने वाली, कंफर्म करने वाली किताब। तो पास्ट में थी तौरात। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास्ट में क्या थी? लिख लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास्ट में थी तौरात, प्रेजेंट में थी इंजील, और अब वो फ्यूचर की क्या दे रहे? देखिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, खुशखबरी। वह मुबश्शिरम, और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी, खुशखबरी देने वाले थे। तो वो कहते हैं कि मैं खुशखबरी देने वाला हूँ, बिरसूलिन, बिरसूलिन, एक रसूल की, या अती, वो आएगा, मिन बादी, मेरे बाद। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद एक रसूल आएगा, इस्मुहु, नाम उसका। देखो, बिस्मिल्लाह में यही इस्म मिलता है हमको। इस्म का मतलब नाम। हु, उस रसूल का नाम होगा अहमद। अहमद, तारीफों वाला। फलम्मा, यानी किसकी खुशखबरी दे दी ईसा अलैहिस्सलाम ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, एक रसूल आएंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, और यहाँ पर आपको उनका दूसरा नाम मिलता है अहमद। हम देखेंगे अहमद की मीनिंग थोड़ी डिटेल में इंशाल्लाह। फलम्मा, फिर जब, जाअहुम, वो लाया उनके पास। अब यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का स्टेटमेंट खत्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। तौरात भी सच्ची किताब थी, इंजिल भी सच्ची किताब है। अब आने वाले हैं आखिरी रसूल, नाम उनका होगा अहमद। उन्होंने खुशखबरी दे दी थी। अब जब एक्चुअली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला हमें बता रहे, फलम्मा, फिर जब, जाअहुम, वो लाया उनके पास। कौन लाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लाए उनके पास? अपनी कौम के पास, बिल बैयिनाती, रोशन निशानियां। आपको पता है सबसे बड़ा मौजज़ा और रोशन निशानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, वो कौन सी? कुरान। कुरान। तो फिर जब लाया वो उनके पास क्या? कुरान। कौलू, तो उनकी कौम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने कहा, हाजा सिहरुम मुबीन, हाजा, ये, सिहरुन, ये जादू है, मुबीन, खुला। ये कुरान एक जादू है, क्लियर मैजिक। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे। नऊजुबिल्लाह, नस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, और एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया। ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया? ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में 3 डिविजन्स हो गए। उन, एक ग्रुप ने ईसा अलैहिस्सलाम को झुठला दिया,
ایک گروپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کر دی. دوسرے گروپ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا ایمان لائے کہ ان کو خدا ہی بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. یعنی ایکسٹریم، دونوں گروپ ایکسٹریم پہ چلے گئے. ایک ایکسٹریم نے جھٹلا دیا، قتل کی کوشش کی. دوسرے ایکسٹریم گروپ نے کیا کیا؟ ان کو خدا ہی بنا ایک دیا. خدا ہی بنا دیا. اور تیسرا گروپ بہت چھوٹا تھا، مائنورٹی، جو ان پر ایمان لائے، بہت گنے چنے ہواری لوگ. لیکن آپ دیکھو آج کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرسچینٹی کو ہی فالو کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں آج میجورٹی کرسچینٹی ہے اور اس وقت مائنورٹی کرسچینٹی تھا؟ کون جواب دے گا مجھے اس کا ایک دم ریشنل لاجیکل جواب؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے تو بہت گنے چنے فالوورز تھے نا، بہت کم تھے، لیکن آج پوری دنیا میں کرسچینٹی کیوں ہائیسٹ میجورٹی ریلیجن ہے؟ ہاں بولو مقدسہ. میم اس کو نا بہت ہی اٹریکٹیو دین بنا دیا، بہت ماڈرنائز کر دیا ہے، چینجز کر کے ایسے کہ آج کے جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھے کہ یہی دین صحیح ہے. انہوں نے اس طرح سے اس کو بنا دیا ہے. اوکے، رائٹ. اور کوئی جواب؟ اور کسی کو بولنا ہے اس بارے میں؟ میڈیکل فیلڈ میں دے آر موسٹ ایڈوانسڈ اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس بھی. اوکے، رائٹ. دیکھیں آج یہ کرسچینٹی، سو کالڈ کرسچینٹی، میجورٹی دین پوری دنیا میں اس لیے ہے کیونکہ یہ بالکل کچھ بھی ان کے پاس سچائی باقی نہیں ہے. انہوں نے وہ پورے دین کو بدل دیا. سارا کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے بائبل میں. آپ بائبل کی دنیا سے کوئی بھی 2 کاپیز لے کر آؤ، کہیں سے بھی 2 کاپیز لے کر آؤ، اور آپ دونوں کاپیز کو بس کمپیئر کرو، آپ کو وہ سیم ملے گی نہیں. تو وہ اب اللہ کی کتاب رہی ہی نہیں، تو وہ کس کی کتاب بن گئی؟ انسانوں کی لکھی کتاب. اور انسانوں نے اس میں وہ سب کچھ لکھ دیا جو ان کو چاہیے، اپنی مرضی کا دین بنا دیا. اسی لیے تو وہ سب کے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے فالو کرنا. اور میجورٹی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کرسچن ہیں دنیا میں، وہ خود اس کتاب کو بھی فالو نہیں کر رہے، صرف اپنے ساتھ ایک لیبل لگا دیا ہے کرسچینٹی کا. کتنے کرسچن سے ہم ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نو ایکچولی وی فالو نتھنگ، وی فالو نتھنگ. تو پھر کیوں نہ یہی دین پوری دنیا میں پاپولر ہو؟ اپنی مرضی کا دین ہے، اپنی مرضی کی لائف ہے، جو کرنا ہے وہ کرو، اور لیبل چپکا دیا اپنے ساتھ. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. آج جو سچویشن ہے پوری دنیا کی، آج کرنٹ ٹوڈے، اینڈ یو نو اٹ، اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے 2 کنٹریز ہے آج جو ایک ساتھ مل گئے ہیں. ہے نا، ایک کرسچن کنٹری ہے اور دوسرا اسرائیل. جیوش ہے، جیوش یہودی. ہے، یہودی ہے. تو یہودی اور عیسائی مل کر کس کے خلاف کھڑے، مجھے وہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں اور آپ کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں. باجی یہ تو اور قرآن نے فرما دیا نا کہ یہ دونوں تو کبھی بھی وہی آپ تو، کی. یہ ساری آیتیں تو ہم وہی تو پڑھ رہے ہیں آج. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہی سینیریو ہے. تو جو قرآن کہتا ہے وہ سب کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے. پھر مجھے اور آپ کو پھر کیا آج کی آیتوں سے لیسن لینا ہے؟ وہی والی آیت نمبر 4، کہ ہم کو وہ کام کرنے جو اللہ کو پسند ہے. اور وہ کیا ہے؟
ڈسپلن، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو ہمارا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ ہم بھٹکیں گے نہ ہم غلط راستے پہ جائیں گے، اور تبھی ہم کو ہدایت ملے گی۔ تو ہم کو بس اسلام کا ڈسپلن نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، ہاں ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا نام بتایا آخری رسول کا؟ احمد۔ تو لاسٹ کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، احمد کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی ثنا؟ میم زیادہ حمد ہونے والا نام۔ ہاں دیکھیے آپ آ جائے نا، دو ڈسٹنگوش لکھ لیجئے، کیونکہ ہم لوگ ہے نا حمد تعریف اس کو تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے اس میں۔ ہم لوگ روز جب قرآن کھولتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو واٹ از دا فرسٹ ورڈ ان دا قرآن؟ الحمدللہ. قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد للہ۔ تو اس کے سینٹر میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ حمد، ہے نا؟ اور وہ بھی کیا ہے؟ تعریف۔ پھر احمد میں کیا ورڈ ملا ہم کو؟ حمد تعریف۔ محمد میں کیا ورڈ ملتا ہے سینٹر میں؟ حمد تعریف۔ لیکن تعریف کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، لکھ لیجیے آپ اوپر، آپ لکھ لیجیے الحمد للہ، حمد، الحمد للہ مت لکھیے، حمد لکھیے، پھر اس کے نیچے تعریف لکھیے، اور اس کے نیچے دو ایروز بنائیے۔ اور یہ بہت ضروری ہے ہم کو سمجھنا، کیونکہ ہر روز بھی ہم کیا غلطی کرتے ہیں ہم کو سمجھ آئے گا۔ تو حمد کس کو کہتے ہیں؟ کس کی تعریف؟ وہ جو اپنی مرضی سے کوئی کام کرے تعریف کے قابل، عمل جس کے ایسے ہو جو تعریف کے قابل ہو، تو پھر وہ بندہ بھی تعریف کے قابل ہے۔ اب دوسرے ایرو کے نیچے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ ہم انسان کس کی تعریف کرتے ہیں؟ ہم ان کوالٹیز کی تعریف کرتے ہیں جو اس کے عمل میں نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی خصوصیات ہوتی ہے کچھ۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت خوبصورت ہے تو ہم ہاں کیا خوبصورت ہے، کیا گوری ہے، کیا ٹال ہے۔ ہم کسی کے پاس مال دیکھتے ہیں تو ہم اس کے مال کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کسی کے بچے دیکھتے ہیں تو یہ سب کس نے دیا اس کو؟ خوبصورتی بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اولاد بھی اللہ نے دی۔ اگر آپ کسی پینٹر کو دیکھتے ہو تو اس کے سکلز اس کے پاس کہاں سے آئے؟ اللہ نے دی۔ لیکن جو بندہ اپنے اخلاق، اپنے عمل سے اچھے نیک کام کرنے والا ہو تو پھر وہ بن جاتا ہے حمد تعریف کے قابل۔ تو بتاؤ سچی تعریف کا حقدار کون ہے؟ Only جو Allah. اپنے، وہ تو اللہ ہے، ہم بندوں کی بات کریں، ہم بندوں کی بات کریں۔ جو عمل کرے اچھے، جو عمل کرے اچھے نیک، اور نیک عمل یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانے اور اچھے عمل کرے، وہی ایکچولی تعریف کے قابل۔ اب ذرا اپنے اندر جھانکے کہ ہم کس کی تعریف کرتے اور کیوں، اور جھوٹی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم کس کو مسکے لگا رہے ہیں اور کس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ کوئی پیسے والا ہے تو اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز بہت اچھے دکھ رہے ہیں، ان کا اسٹیٹس فی الحال بہت ہائی ہے تو ان کی خوش آمد ہو رہی ہے، لائکس اینڈ سبسکرائبز ہو رہا ہے، ان کو فالو کر دیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ میرا ایک رسول آئے گا اور وہ احمد ہوگا، تب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ دونوں بیسٹ کوالٹیز یہ تھی کہ ان کے عمل اور ان کے اخلاق سب سے بہترین تھے، نمبر 1۔ اور نمبر 2،
وہ خود اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والے بندے تھے. سبحان اللہ. تو اس سنت کو، احمد والی سنت کو فالو کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو دو کام کرنے. نمبر 1، اللہ کی خوب حمد و ثنا کرنی ہے. اللہ کی خوب حمد و ثنا کرنی ہے. اور نمبر 2، اپنے آپ کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے کہ نیک عمل اور نیک اخلاق، بہترین اخلاق. اب ہم کو 2 ٹارگٹ مل گئے ان آیتوں سے، اور اس سے پہلے ایک ڈسپلن والا ٹارگٹ ملا ہے. ابھی تک we have got 3 targets in this surah. کیا ہے 3 ٹارگٹ؟ نمبر 1 ڈسپلن، نمبر 2 خوب اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اور نمبر 3 سنت عمل، نیک عمل اور اپنے اخلاق سنوارنے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا